من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا صدق اللہ العظیم۔ سامعین، یہ آج سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 تلاوت کی گئی۔ یہ ایک روز پہلے بھی تلاوت کی گئی تھی۔ ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، کل درس ناغہ ہو گیا تھا۔ تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا میں آپ کے سامنے ایک واقعہ نقل کر رہا تھا جو وقت ہونے سے واقعہ ادھورا رہ گیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم، بردباری، صبر اور اتباع قرآن و سنت کی بہت ساری مثالیں کتابوں میں موجود ہیں ان کے واقعات سے۔ ایک واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک روز امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے تھے۔ تو درس کے دوران ایک شخص آیا اور بغیر اس بات کا خیال کیے ہوئے کہ حضرت کے تلامذہ شاگرد سامنے ہیں، حدیث کا درس ہو رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غیر مناسب الفاظ سے اس نے مخاطب کیا۔ سیدھی سادی زبان میں یہ سمجھ لیجئے کہ مغلظات اس نے گالیاں دی اور امام صاحب کو مخاطب کرتا رہا۔ امام صاحب مستقل درس میں مشغول رہے، لیکن سامنے تلامذہ تھے، شاگرد تھے، ان میں غیظ و غضب و غصہ بھڑکا تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تلامذہ کو شدت کے ساتھ منع فرمایا کہ اس شخص کو کچھ نہ کہو۔ تو طلبہ خاموش ہو گئے، لیکن جب دیکھا کہ بات قابو سے بے قابو ہونے والی ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس بند کر دیا اور اٹھ گئے اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ یہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو برا بھلا اور بد زبانی، بد کلامی کے ساتھ پیش آ رہا تھا، یہ بھی حضرت کے ساتھ ہو گیا۔ اب حضرت جا رہے ہیں اور یہ حضرت کو پورے راستے گالی گلوچ اور اپنے دل میں اس کے جو بھی بھڑاس تھی وہ نکالتا رہا اور بکتا رہا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس پر عمل کرتے رہے، ایک لفظ کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ امام صاحب کی رہائش آ گئی، گھر آ گیا تو امام صاحب اپنے مکان کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اس نے پھر ایک گندی غلیظ قسم کی گالی دی اور مخاطب کر کے کہا کہ کیوں کھڑے ہو گئے یہاں؟ تو امام صاحب نے بڑے حلم کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کہا کہ آپ کی خواہش اور تمنا پوری نہیں ہوئی ہے، دل کا بھڑاس ابھی آپ کے نکلا نہیں اور میرا گھر آ گیا ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ امام صاحب کھڑے رہے، وہ اپنا جو کچھ اس کے غلاظت تھی دل میں وہ بکواس کرتا رہا۔ جب اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی تو اس نے کہا کہ چل تو جا، اپنے گھر چلا جا، میرے دل کی بات تمنا میری پوری ہو گئی۔ تو امام صاحب نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس شخص سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر رک جائیے، میں ابھی گھر سے آتا ہوں۔ تو وہ بھی بھلا مانوس انسان
رک گیا۔ تو امام صاحب اندر گئے اور بہت اعلیٰ درجے کی، بہت نفیس اور بہت قیمتی جو کھجور اس علاقے کی تھی ایک طباق میں لے کے آئے اور بطور ہدیہ کے اس گالی دینے والے شخص کو ہدیتاً دے دیا۔ وہ بھی آدمی بڑا عجیب ڈھیٹ تھا، اس نے گالی بھی دی اور امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہدیہ دیا تھا کھجور وہ بھی لیا اور لے کر کے چلا گیا۔ یہ واقعہ آیا گیا ہو گیا ختم۔ ایک زمانے تک امام صاحب حیات سے تھے، زندہ رہے، پھر امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ وصال کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ کو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تو دیکھا کہ باغ و بہشت میں جنت میں ہیں، خوش خرم ہیں۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ ماشاء اللہ آپ کا اتنا بلند اونچا مقام ہے، آپ کی کس بات پر بارگاہ رب العزت میں مغفرت ہوئی اور یہ اعزاز و اکرام ملا؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ جو تم مقام مجھے دیکھ رہے ہو، اور وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ ایک روز میں درس دے رہا تھا، پورا واقعہ خواب میں اس خواب دیکھنے والے کو سنایا کہ درس حدیث کے درمیان ایک شخص نے مجھے گالیاں دی، پھر وہاں سے ہم چلے گھر تک آئے، وہ گالیاں دیتا رہا، دروازے پہ کھڑا ہوا، پھر گالی دی اس نے۔ تو جب وہ جانے لگا تو ہم نے اس کو پھر تحفے میں، ہدیے میں، نذرانے میں اس کو کھجور دی، اور قرآن کریم کی اس آیت پہ عمل کیا کہ کاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور معاف بھی کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب میں اس عالم میں، عالم آخرت کی طرف آیا، تو آنے کے بعد بارگاہ رب العزت میں یہ ایک واقعہ میرا رب العزت کی جناب میں اتنا قابل قبول ہوا کہ اسی بات پر اللہ رب العالمین نے میری مغفرت کر دی۔ تو یہ اس پر یاد آ گیا تھا کہ ہمارے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے قائد ہیں، روحانی بھی قائد ہیں، اور جسمانی اور دنیاوی اور اخروی ہر مقام پر آپ ہمارے قائد ہیں۔ تو وہ لوگ جو حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی متبع ہیں، اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو یہ سورہ مزمل کی جو یہ چند آیتیں کئی روزوں سے پڑھی جا رہی ہے، اس میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ رب العزت سے ہدایت ملی کہ رات کی عبادت کے لیے خلوت، قرآن کریم میں مشغولیت، ذکر اللہ پر دوام، ما سوی اللہ سے اعراض اور ترک تعلق، اللہ تعالیٰ پر توکل، اور چھٹا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، دنیا جو بکواس کرتی ہے اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارے ہاں ایک مثال کہتے ہیں کہ ایک خاموشی سے 1000 بلا ٹلتی ہے، اور اردو والے مثال بھی دیتے ہیں کہ کتا بھونکتا رہے اور ہاتھی چلتا رہے۔ تو اہل ایمان کا شیوا وتیرہ صالحین کا یہ ہے کہ دنیا ان کو نہیں چھوڑتی، دنیا ان پر کیچڑ اٹھالتی ہے، باتیں کرتی ہے، جملے کستی ہے، تو یہ ان باتوں کا جواب نہیں دیتے، اس لیے نہیں کہ جواب دینے کی سکت نہیں ہے، بلکہ اس لیے دیتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ یہ عین اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔